بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2276۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو 3 بار اپنے بائیں طرف تھوکے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ ایسا کرنے پر وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2277۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور خواب کی جب تک تعبیر نہ بیان کی جائے وہ ایک پرندے کے پنجہ میں ہوتا ہے، پھر جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خواب صرف اس سے بیان کرو جو عقل مند ہو یا جس سے تمہاری دوستی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2278۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہے جو سچا ہوتا ہے، ایک خواب وہ ہے کہ آدمی جو کچھ سوچتا رہتا ہے اسی کو خواب میں دیکھتا ہے، اور ایک خواب ایسا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور غم و صدمہ کا سبب ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص خواب میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، مجھے خواب میں بیڑی کا دیکھنا اچھا لگتا ہے اور توق دیکھنے کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ بیڑی کی تعبیر دین پر ثابت قدمی یعنی جمے رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو وہ میں ہی ہوں، اس لیے کہ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خواب کسی عالم یا خیر خواہ سے ہی بیان کیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2280۔